بے شمار مسئلوں کے حل کے لیے، سکون و راحت کے لیے، بھلائیوں کے لیے، کامیابی کے لیے، اولاد کے لیے، ہر دلی تمنا پوری کرنے کے لیے استغفار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استغفار، جس کی ایک نہیں بہت سی فضیلتیں، برکتیں اور سٹوریز بھی کمال کی ہیں، جس کے بارے میں اپنے چینل پر پہلے بھی ویڈیوز کو اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آپ کے ساتھ پھر سے اسی خاص عمل کو لے کر کچھ خاص موضوعات شیئر کروں گی اور پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی، کیونکہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ استغفار پڑھنا ہے یا استغفار پڑھنا ہے، یا استغفر اللہ پڑھیں یا پھر استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ استغفار صرف ایک نہیں بہت ہی زیادہ ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے، یعنی کہ کون سا لفظ زیادہ پرتاثیر ہے یا کس مسئلے کے لیے کون سا استغفار پڑھا جائے۔ تو وہ سب معلومات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی جس کی آپ کو نیڈ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر اسلامک ویڈیو کا ایز اے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ چلیے پھر جانتے ہیں استغفار کے بارے میں خاص معلومات۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی کہلاتی ہے، وہیں بہت سے مسئلوں کے حل کے لیے کنجی بھی کہلاتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ کسی بھی قسم کی پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، تنگی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، لڑائی جھگڑے ہیں، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کو ذہنی مریض بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ الجھنوں کا شکار ہیں، ان سب کے لیے ایک خاص عمل ہے اور مجرب عمل ہے، وہ ہے استغفار۔ استغفار بس یہی عمل آپ کے مسئلوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے اوپر پابند کر لیں گے، یعنی کہ لازم بنا لیں گے اور ہر روز کی بنیاد پر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، تو کبھی بھی زندگی میں دوبارہ انہی مسئلوں کا آپ کو سامنا نہیں ہوگا، اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے خوش رہنے کی وجہ، پرسکون رہنے کی وجہ، مال و دولت میں رہنے کی آخر راز کیا ہیں۔ اتنے کمالات معجزات صرف ایک لفظ کے، جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہیں، تو سوچئے قرآن پاک کے ایک لفظ کے اتنے کمالات معجزات ہیں، تو پورے قرآن پاک میں کیا کیا معجزات ہوں گے۔ استغفار کے جو وظائف ہیں وہ تو آپ بے شک جانتے ہی ہوں گے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کو کثرتاً شروع کرتے ہیں یا کسی بھی ایک تعداد کو پابند بنا کر پڑھتے ہیں، تو اس کے کمالات معجزات انتہا کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں واقعہ بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ استغفار کے بارے میں ایک خاص واقعہ ہے، تو وہ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، ان کے پاس ایک شخص آیا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ قحط کی پوزیشن آ چکی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ دعا فرمائیں یا پھر مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ شخص یہ وظیفہ لے کر چلا گیا۔ ان کے پاس ایک اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ربیع بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، وہ پاس بیٹھے اس معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا حضور تنگ دستی بہت زیادہ ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا ہے، کاروبار میں تنگی کو لے کر بڑے سے بڑے مسئلے بن رہے ہیں، کوئی دعا کریں یا خاص مجرب وظیفہ بتا دیں جو میں کروں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد تیسرا شخص آیا، حضور اولاد نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہوں، علاج کروا کے تھک گئے ہیں، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتا، ہمیں کوئی دعا دیں، ہمیں بھی اللہ پاک اولاد سے نوازنے بہت ترستے ہیں ہم اولاد کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ استغفار کرو۔ اس معاملات کو دیکھنے والے ایک بزرگ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ربیع ثابی، یعنی کہ وہ بزرگ اپنی ہی سوچوں میں گم نہیں تھے، بلکہ اس معاملات کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ معاملات کیسے ہو رہے ہیں کہ جب کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو اس کے بارے میں ایک ہی وظیفے کو بتایا جا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت ربیع بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے حضرت پہلا شخص الگ مسئلہ لے کر آیا، دوسرا شخص الگ مسئلہ لے کر آیا،
تیسرا الگ اور چوتھا بھی الگ مسئلہ لے کر آیا، لیکن سب کے مسئلوں کے لیے آپ نے ایک ہی عمل بتایا، کوئی الگ الگ بڑے بڑے وظائف نہیں بتائیں۔ آخر اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے تو مجھے بھی بتائیے۔ بے شک قرآن پاک آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہم سب بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ ولی کس قدر گہرائی سے پڑھتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکشن کروں گی۔ ہم اپنے مسئلوں کو قرآن پاک سے دیکھ کر حل ہی نہیں کرتے، بس جعلی پیر بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مسئلوں کو اور الجھا دیتے ہیں، ہمیں اور زیادہ مسئلوں میں، پریشانیوں میں، اور انتہا کی جو قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے، جو نماز قرآن پاک ہوتے ہیں، اس سے ہماری جو محبت ہوتی ہے، ہماری لذت ہوتی ہے، ہماری چاہت وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا یقین جعلی پیر بابوں پر آ جاتا ہے۔ تو ان کا قرآن پاک کو پڑھنا، بلکہ ان کا قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا اور ہمارا فقط قرآن پاک پڑھنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اپنے ہر مسئلے کے لیے قرآن پاک سے رجوع لیتے ہیں، کیونکہ ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کا علاج، ہر رنج و غم کا علاج قرآن پاک کی خوبصورت آیتوں میں موجود ہے۔ وہ بزرگ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر بتانا شروع کر دیا، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور جو کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، جو کہ قرآن پاک کی سورۃ نوح میں آیت نمبر 10 سے 12 تک کی آیت میں لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ تمہیں ہر چیز عطا کر دینے والا ہے۔ بارشیں مانگتے ہو، یعنی کہ جب قحط آتا ہے تب بارشیں مانگتے ہو تب وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اولاد چاہے جتنے بھی سالوں سے نہ ہو رہی ہو، لیکن استغفار کی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد بھی نوازتا ہے، مال و دولت نوازتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو بھی تمنا، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آپ کی مدد فرماتا ہے جب آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں، باکثرتاً شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اولاد بھی عطا ہوتی ہے اور باغ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ باغ میں پیداوار شروع ہوتی ہے، پھر بارشیں بھی عطا ہوتی ہیں، مال و دولت بھی عطا ہوتا ہے، اور اولاد سب سے بڑی نعمت یا سب سے بڑی جس کی پریشانی لوگوں کو رہتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 سال بعد، 7 سال بعد، یعنی کہ جو بھی مسئلے مسائل ہوں وہ اگر ڈاکٹر بھی انکار کر دیں تو اس کے باوجود بھی اگر انسان نے خالص یقین کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جب استغفار کی کثرت شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو اولاد دینے پر بھی قادر ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ کون کہے تو فیکون ہو جاتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کس چیز کی کمی ہے؟ تو جی بالکل کمی ہے۔ کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے خلوص میں، یعنی کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کو مانگتے ہیں، یا میں ایز ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں، فقط انسان سے جب مانگتے ہیں تو ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے، ہم کس قدر احترام سے، اس کے نرم لہجے سے اسے مانگتے ہیں، اور جب ہم نے کوئی غلطی کی ہو اور اس سامنے والے شخص سے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو آپ تب سوچئے کہ ہم اس وقت کس قدر ندامت میں ہوتے ہیں، کس قدر شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس شخص کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود ہی بتائیں، جب وہ دو جہاں کا بادشاہ رب العزت سے جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ خلوص، وہ عقیدہ کیوں نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمیں اپنے گناہوں کی شرمندگی کیوں نہیں ہوتی، ہم اس طرح سے اس پاک ذات سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب ہم اس طرح سے مانگیں گے جس طرح سے مانگنے کا حق ہے تو بے شک وہ سب کچھ عطا ہوگا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ استغفار پڑھنا اور استغفار پڑھنا یا استغفر اللہ پڑھنا، اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو استغفر اللہ یا استغفار یا استغفار، ان میں سے کوئی بھی لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تب بھی باکمال ہے، اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تب بھی باکمال ہے، اور اگر آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ اور اس طرح کی اور بھی بہت سے استغفار ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ کے پڑھنے میں آپ کے خالص یقین، عقیدے میں وہ تاثیر ہونی چاہیے، تو آپ کوئی بھی جب استغفار پڑھیں گے تو آپ کو وہ کمالات، وہ معجزات ملیں گے جس کی آپ نیت رکھتے ہیں، کیونکہ لفظ آپ جب بھی کوئی بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کی تاثیر تب ہی آپ کو نظر آتی ہے جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے،
تو اس لیے استغفار یا استغفار آپ جو بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دل سے خلوص کے ساتھ عقیدے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھیں گے اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے جائیں، آپ نے صرف چند دن اس سے عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو معجزات ہوں گے، یعنی کہ جو آپ کے مسئلے حل ہوں گے، وہ آپ کو خود حیران کر دیں گے۔ اور بے شک استغفار کے جو معنی ہیں یا استغفار کی جو اہمیت ہے وہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کا ورد رکھتے ہیں، جو اس کے اندر کی خاصیت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی تاثیر کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ استغفار کوئی عام لفظ نہیں ہے، بہت ہی با کمال فضیلت والا اور معجزات عطا کرنے والا لفظ ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی استغفار کریں تو بالکل اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے آپ اپنے رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو بے شک آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سب مسئلوں مسائل میں اگر پریشان ہیں تو اس کا ورد شروع کر دیجئے، اور جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں یا کوئی بھی عمل کریں تو اس میں درود ابراہیمی کو بھی لازمی شامل کیا کریں۔ امید ہے آپ کو استغفار کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ استغفار کے بارے میں بہت سی ویڈیوز، بہت سی باتیں، بہت سی اقوال، بہت سی احادیثیں موجود ہیں۔ اگر آپ پڑھنے پر آئیں تو شاید آپ کے پاس وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن وہ کمالات اور وہ اس کے معجزات کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ شمار کرنے پر بھی آئیں گے تو آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو لفظ ہے اس قدر با فضیلت ہے، اس قدر با بلند ہے۔ تو اس لیے استغفار جو ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے گناہ جیسے ہی معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی کسی بھی مسئلے میں ہیں، کوئی بھی وظیفہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمل صحیح طرح سے نہیں ہو رہا اور اس کا رزلٹ آپ کو صحیح سے نہیں مل رہا، تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ کہلاتا ہے کہ آپ استغفار شروع کریں۔ کوئی ایسے گناہ ضرور ہوتے ہیں ہم لوگوں سے جو ہماری دعاؤں کی مقبولیت کو روک دیتے ہیں، تو اس لیے آپ استغفار اپنی زندگی میں لازماً شامل کر لیجئے۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے جو بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سب کو سکون، راحت والی زندگی عطا فرمائے۔